الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور ڈپلومیٹک جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں ان کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلا کویشچن ہے کہ a person employed and smuggled into the territory of the adversary to organize subversion while outwardly posing as an adherent، تو اسے کہتے ہیں ایجنٹ پرووکیچر، PROVOCATEUR، ایجنٹ پرووکیچر اسے کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، ایسا بندہ جو لوگوں کو امپلائڈ کرتا ہے یا سمگل کرتا ہے ایسی ٹیریٹری میں جو کہ مطلب جو ان کے خلاف ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایجنٹ پرووکیچر۔ نیکسٹ ہے لائلٹی اور ڈیوٹی آف اے سبجیکٹ ٹو دی ساورن اور دی گورنمنٹ، تو اسے کہتے ہیں الائنس۔ دوبارہ سنیں، لائلٹی اور ڈیوٹی آف اے سبجیکٹ ٹو دی ساورن اور دی گورنمنٹ از کالڈ الائنس۔ مطلب دو یا دو سے زیادہ جب گورنمنٹس یا سوورینٹی جو ہوتی ہیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی یعنی کہ سبجیکٹ کے اوپر لائلٹی اختیار کر لیتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے مطلب وفادار ہو جاتی ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ دونوں نیشن نے آپس میں الائنس کر لی ہے۔ نیکسٹ ہے a condition in which a government is powerless to maintain law and order۔ وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے جب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پاورلیس ہو جاتی ہے اپنے لا اور آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اسے ہم کہتے ہیں انارکی، اسے کہتے ہیں انارکی۔ نیکسٹ ہے جنرل پارڈن شو ٹو دی کنوکٹس آن دی اسپیشل اوکیزنس از کالڈ ایمنیسٹی۔ جنرل پارڈن ہوتا ہے کہ مطلب معافی جو ہوتی ہے، معافی نامہ شون ٹو دی کنوکٹس آن اسپیشل اوکیزن، مطلب مختلف مواقع کے اوپر جب اگر کوئی جنرل پارڈن شو کیا جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایمنیسٹی۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے نام سے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر۔ نیکسٹ ہے دا پالیسی آف ریشیل سیگریگیشن آف وائٹس اینڈ نان وائٹس مینلی ان ساؤتھ افریقہ از کالڈ اپرتھیڈ، اسے کہتے ہیں اپرتھیڈ۔ دوبارہ سنیں، ایک پالیسی ہے ریشیل سیگریگیشن کی۔ ریشیل کہتے ہیں کہ مطلب ایک خاص طبقہ جو ہوتا ہے، جس طرح یعنی کہ وائٹ ہیں وہ اگر بلیک لوگوں کو اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو یعنی کہ اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں ریشیل ڈسکریمنیشن۔ تو ساؤتھ افریقہ کے اندر وائٹ اور نان وائٹ جو ہے یہ مطلب ایک ریشیل سیگریگیشن ہے، پالیسی، اسے کہا جاتا ہے اپرتھیڈ۔ نیکسٹ ہے کہ دا ایکٹ آف گریٹیفائنگ ونز ایڈورسری ود کنسیشنز ایون بائی سیکریفائسنگ پرنسپلز، تو اسے کہتے ہیں اپیزمنٹ، اسے کہتے ہیں اپیزمنٹ۔ دا ایکٹس آف گریٹیفائنگ ونز ایڈورسری ود کنسیشنز ایون بائی سیکریفائسنگ پرنسپلز، مطلب کہ کوئی ایسا انسان کہ جو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے اور پھر بھی ہم اسے کنسیشن دے دیتے ہیں اپنے اصولوں کو سیکریفائس کر کے، تو اسے ہم کہتے ہیں اپیزمنٹ، اسے اپیزمنٹ کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے a temporary cessation of fighting pending formal negotiation for peace، تو اسے کہتے ہیں armistice، ARMISTICE، armistice۔ temporary cessation of fighting pending formal negotiation for peace، مطلب وقتی طور پر جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ مطلب تھوڑے سے دیر کے لیے جو امن کی نیگوشیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ امن کے لیے جو ان کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کو وہ اگر پینڈنگ کر دے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں آرمسٹک، ARMISTICE، آرمسٹک۔ نیکسٹ ہے ریفیوجی اور پروٹیکشن گرانٹیڈ ٹو اے فارن نیشنل ان اے کنٹری، اسے کہتے ہیں آشلم۔ مطلب کسی ریفیوجی کو یا کوئی ایسا انسان جو ایک اپنے ملک سے سمگل کر کے دوسرے ملک میں جاتا ہے، تو وہاں پر اس کو جو پروٹیکشن دی جاتی ہے دوسرے ملک کی طرف سے، اسے ہم آشلم کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جونیئر آفیشیل ان دا ڈپلومیٹک سروس سچ ایز ملٹری، نیول یا کمرشل، تو اسے ہم کہتے ہیں اٹیچی، ATTACHE۔ دوبارہ سنیں، جونیئر آفیشیل جو ایک ڈپلومیٹک سروس میں ہوتا ہے خاص طور پر نیول یا کمرشل کے اندر، تو اسے ہم کہتے ہیں اٹیچی۔ نیکسٹ ہے اے فارم آف گورنمنٹ
in which absolute political and coercive powers are concentrated in a ruler. تو اسے کہتے ہیں آٹوکریسی. مطلب ایسی قسم کی گورنمنٹ جس میں جو گورنمنٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو گورنمنٹ کو رول کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بہت ساری پولیٹیکل کوئرسیو پاورز ہوتی ہیں یعنی کہ اس کے پاس ہر قسم کی پاورز ہوتی ہیں. ایسی گورنمنٹ کو کہتے ہیں آٹوکریسی. نیکسٹ ہے اے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ان وچ دا لیجسلیچر کمپرائزز ٹو چیمبرز لائک ہاؤس آف لارڈس اور ہاؤس آف کامنس. ہاؤس آف لارڈس اور ہاؤس آف کامن یہ دونوں برطانیہ کے ہاؤسز ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس میں 2 چیمبرز ہوتے ہیں لیجسلیچر کے اسے ہم بائی کیمرل کہتے ہیں. پاکستان میں بھی بائی کیمرل لیجسلیچر ہی ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ a powerful faction or dominant group with the party also called cankus CANCUS. ایک پاورفل فیکشن یا ایک جو ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے مطلب دوسروں کے اوپر اپنی ڈومیننسی شو کرنے والا اپنی ہیجیمنی شو کرنے والا ود ان اے پارٹی ایک ہی پارٹی کے اندر ایک ایسا گروپ جو دوسروں کے اوپر اپنا روب و دبدبہ دکھائے تو اسے کہتے ہیں کینکس CANCUS. اچھا اس کے بعد ہے کہ ایگریسو پیٹریٹزم ود کنٹیمپٹ ٹورڈز ادر نیشنز تو اسے کہتے ہیں کوونزم. دوبارہ سنیں کہ مطلب ایسی حب الوطنی جس کے اندر انسان دوسرے ملکوں کو یا دوسرے ملکوں کی جو نیشنز ہوتی ہیں ان کے خلاف بندہ باتیں کرے یا ان کے خلاف جو ہے بندے کے لیے اندر اپنے نفرت ہو جائے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کوونزم. نیکسٹ ہے ہینڈنگ اوور بائی ون گورنمنٹ ٹو اندر آف اے فیوجیٹیو فرام جسٹس تو اسے کہتے ہیں ایکسٹراڈیشن. دوبارہ سنیں ہینڈنگ اوور بائی ون گورنمنٹ ٹو اندر گورنمنٹ مطلب انصاف کے معاملے میں ایک بندہ جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ایکسٹراڈیشن. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک بندہ ہے اس نے دبئی کے اندر کرائم کیا ہے اور تو اس کو پھر ڈپورٹ کر کے پاکستان میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس پاکستانی نظام کے تحت اس کو سزا دی جائے تو اسے کہتے ہیں ایکسٹراڈیشن. اچھا نیکسٹ ہے اے کمبینیشن اور ایسوسیشن آف ٹو پارٹیز ود اے پرپز آف فارمنگ اے کمپوزٹ گورنمنٹ اور اے فار یونائٹی آف ایکشن تو اسے کہتے ہیں کوائلیشن. مطلب عموماً طور پر کوائلیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کے اندر PTI کی جو حکومت ہے اس کے پاس اتنی زیادہ سیٹس نہیں تھیں تو لہٰذا انہوں نے گورنمنٹ بنانے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کی جو کاف ہے اس کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو MQM ہے اس کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تو ان کا یہ جو الحاق ہے آپس میں اسے کہتے ہیں کوائلیشن یعنی کہ یہ کوائلیشن گورنمنٹ بن گئی ہے. نیکسٹ ہے alliance of countries for specific purpose but the states continue to retain their individual independence. مطلب جس طرح دبئی کے اندر ہے دبئی کے اندر کیا ہے کہ یعنی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر کہ مطلب ان تمام سٹیٹس کا آپس میں الائنس ہے لیکن ہر ایک جو سٹیٹ ہے وہ انڈیویجولی طور پر انڈیپینڈنٹ ہے اپنے تمام معاملات کے اندر. اس چیز کو کہتے ہیں کانفیڈریشن. اس چیز کو کہتے ہیں کنفیڈریشن. مطلب ایک سے زیادہ سٹیٹس یا کنٹریز آپس میں الائنس کرتے ہیں جس طرح یورپین یونین کے اندر ہے ٹھیک ہے. مطلب ایک سے زیادہ کنٹریز آپس میں الائنس کر لیتے ہیں اور پھر ان کی جو انڈیویجول پاور ہوتی ہے جو انڈیویجول انڈیپینڈنس ہوتی ہے وہ ریٹین ہی رہتی ہے لیکن ان کا الائنس بھی رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں کنفیڈریشن. نیکسٹ ہے goods and war material which are forbidden under the international law to be supplied by neutral states to the belligerents تو اسے کہتے ہیں کانٹرابینڈ. اسے کیا کہتے ہیں کانٹرابینڈ. مطلب ایسی چیزیں یا جنگ کا مٹیریل جنگی ساز و سامان مہیا کرنا ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان جو کہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی بھی ہو تو لیکن پھر بھی ایک نیوٹرل سٹیٹ جو ہے وہ اگر کسی اور ملک کو بھیجتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہم کانٹرابینڈ. اسے کیا کہتے ہیں ہم کانٹرابینڈ. نیکسٹ ہے کمپلیٹلی
اسٹینڈ اسٹل سچویشن ویئر ان فردر نیگوشیشن آر امپاسبل، تو اسے کہتے ہیں ڈیماگوگی، مطلب ایک ایسی صورتحال جہاں پر دو فریقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، مطلب وہ کسی ایک چیز کے اوپر یا کسی ایک مقصد کے اوپر اکٹھا نہیں ہو پاتے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیماگوگی، مطلب ایسی سچویشن جہاں پر فردر نیگوشیشن امپاسبل ہو جائے، ڈیماگوگی۔ اچھا نیکسٹ ہے اے ویل پلانڈ اینڈ ویل ڈائریکٹڈ سسٹم آف اسپائنگ لیڈ بائی گورنمنٹ اور اٹس ایجنٹس ان اے فارن کنٹری، تو اسے کہتے ہیں ایسپائنیج، مطلب مثال کے طور پر جس طرح ہم نے ایک ایجنٹ پکڑا ہے را کا، ابھینندن، مطلب اس کلبھوشن یادو جو ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ہمارے پاکستان میں آ کر اسپائنگ کر رہا تھا، یعنی کہ ہم انفارمیشن واپس اپنے ملک میں بھیج رہا تھا، اور اس طرح کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے ملک کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ایسپائنیج، ESPIONAGE، ایسپائنیج۔ اچھا نیکسٹ ہے باڈی آف اینٹی نیشنل اسپائز who in the time of war commits sovereign acts to hinder the national effort، تو اسے کہتے ہیں ففتھ کالم۔ دوبارہ سنیں، باڈی آف اینٹی نیشنل اسپائز مثال کے طور پر یعنی کہ وہ لوگ جو اپنے قوم کے خلاف ہوتے ہیں، مطلب جو سول وار کسی ملک میں شروع کروا دیتے ہیں، ان دا ٹائم آف وار کمٹس سوورین ایکٹس ٹو ہنڈر دا نیشنل ایفرٹ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ ہو جاتی ہے اپنے ملک کے اندر، تو وہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں کہ جو نیشنل ایفرٹ کو ہنڈر کرتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ففتھ کالم۔ جس طرح تامل ناڈو کے اندر تامل ٹائیگرز نے کیا تھا، اور پھر 2009 کے اندر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس چیز کو ہم ففتھ کالم کہہ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ولفل ایکسٹریمینیشن آف اے ریشیل، ریلیجیس اور اے پولیٹیکل گروپ، تو اسے کہتے ہیں جینوسائڈ۔ جینوسائڈ سے کیا مراد ہے؟ مطلب لوگوں کو، مطلب کسی کے اندر اتنی نفرت ہو جائے کہ وہ دوسروں کو ریشیل یا ریلیجیس یا پولیٹیکل معاملات کے اندر کسی دوسرے گروپ کو نیچا دکھانا شروع کر دے یا ان کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دے۔ جس طرح امریکہ کے اندر بلیک لائف میٹر جو ہے، یہ ایک تحریک انہوں نے چلائی تھی کالوں نے، کہ مطلب جب ایک جارج فلورائڈ نام کا بندہ پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، تو اس چیز کو یعنی کہ کچھ حد تک جینوسائڈ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ مائنارٹیز کے اوپر ظلم کرنا۔ اچھا نیکسٹ ہے اے پیسیفک اینڈ کنسلیٹری رول پلیڈ بائی اے تھرڈ پارٹی ٹو ہیلپ کمپوز ڈفرینسز بٹوین ٹو پارٹیز، تو اسے کہتے ہیں پولرائزیشن۔ دوبارہ سنیں، اے پیسیفک اینڈ کنسلیٹری رول پلیڈ بائی اے تھرڈ پارٹی ٹو ہیلپ ٹو کمپوز ڈفرینس بٹوین ٹو پارٹیز، تو اسے کہتے ہیں پولرائزیشن۔ مثال کے طور پر اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان امریکہ یا چائنا جو ہے یہ صلح کروا دیتا ہے، تو اس معاملے کو کہتے ہیں پولرائزیشن، اس معاملے کو پولرائزیشن۔ نیکسٹ ہے اے باڈی ریلیجیس اور سیکولر آرگنائزڈ آن رینکس آرڈرز اور گریڈ، تو اسے کہتے ہیں ہائرارکی، اسے کہتے ہیں ہائرارکی۔ مثال کے طور پر پاکستان کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ ہائرارکی کے اوپر بیس کرتی ہے، ایک پیرامڈ کی طرح، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل سب سے نیچے ہوتا ہے ASP، پھر ہوتا ہے SP، پھر ہوتا ہے SSP، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح پھر سو آن، اور آخر میں جا کر جو اوپر پیرامڈ کے ٹاپ پر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں IG، یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ نیچے سے یعنی کہ اوپر کی جانب جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ہائرارکی۔ چاہے یہ ریلیجن کے اندر ہو، سیکولر کے اندر ہو، یا کسی بھی رینک، یا ایون کہ فوج کے اندر بھی ہو، تو اس چیز کو ہم ہائرارکی ہی کہتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ برٹش لا انڈر وچ if a person is kept in a prison without trial, the courts are empowered to issue a writ to the jailer to produce the person habeas corpus، اسے کہتے ہیں۔ مطلب برٹش لا کے مطابق ایسا انسان جو جیل کے اندر قید ہے، اور اس کا برٹش یعنی کہ اس کا جو
ٹرائل ہے کورٹ کے اندر وہ بھی کوئی نہیں ابھی شروع ہوا، یعنی کہ اس کے بغیر ہی وہ جیل کے اندر ہے، تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ وہاں کا جو جیلر ہے اس کو ایک خط لکھے کہ وہ اپنے اس پرسن کے خلاف جو ہے وہ ہیبس کارپس کو پروڈیوس کرے، تو اس چیز کو مطلب ہم ہیبس کارپس کا نام دیتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے کہ دا ٹرم یوزڈ فار فارمل ایکوزیشن اینڈ پروسیکیوشن بائی اے لیجسلیچر اگینسٹ دا ہیڈ آف اسٹیٹ، یا ہائی پبلک آفیشیل فار سیریس مس کنڈکٹ اگینسٹ دا اسٹیٹ یا کانسٹیٹیوشن، کہ مطلب اگر خدا نخواستہ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا کوئی ایسا جرم کرتا ہے جو ملک کے یا مطلب ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہو یا ہمارے آئین کے خلاف ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے جو ہمارے ملک کی یعنی کہ لیجسلیچر ہے، نیشنل اسمبلی اور سینٹ، یہ دونوں مل کر ایک امپیچمنٹ پاس کرتے ہیں، یعنی کہ غداری کا مقدمہ ان کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس معاملے کو ہم کہتے ہیں امپیچمنٹ، اور پھر وہ امپیچمنٹ کے ذریعے اس ہیڈ آف اسٹیٹ کو یا اس ہائی پبلک آفیشیل بندے کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے دا ٹرم یوزڈ فار لیگل or judicial probe into the circumstances lead to the death of an individual، تو اسے کہتے ہیں انکویسٹ۔ دوبارہ سنیں، وہ ٹرم جو استعمال ہوتی ہے لیگل اور جوڈیشل پراب کے اندر ایسی صورتحال میں کہ مطلب جب ایک انڈیویجول کی ڈیتھ ہو جائے، لیڈ ٹو دی انڈیویجول ڈیتھ آف این انڈیویجول، تو اسے ہم کہتے ہیں انکویسٹ۔ اچھا نیکسٹ ہے دا ٹرم لیجسلیشن، یہ جو ٹرم لیجسلیشن ہے یہ استعمال ہوتی ہے ڈپلومیٹک مشن لوور دین ایمبیسی، ڈپلومیٹک مشن لوور دین ایمبیسی، اسے ہم کہتے ہیں ٹرم لیگیشن، یعنی کہ ایک تو ہوتی ہے کسی ملک کے اندر ایمبیسی، تو اس ایمبیسی سے جو کم یعنی کہ ڈپلومیٹک مشن ہوتا ہے اسے ہم دا ٹرم لیگیشن کا نام دیتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ ہے دا ٹرم لانچنگ، LYNCHING، لانچنگ کا کیا مطلب ہے؟ سسٹم آف ایکسٹرا لیگل پنشمنٹ انفلکٹڈ آن نیگروز بائی وائٹس ان 18th century ان USA اینڈ انگلینڈ، مطلب ایک لیگل پنشمنٹ کا ایک ایسا سسٹم ہے جو 18ویں صدی کے اندر امریکہ اور انگلینڈ میں متعارف کرایا گیا تاکہ جو وائٹ لوگ ہیں وہ کالوں کے اوپر جو ہے وہ سزائیں تعینات کر سکے، تو اس چیز کو لانچنگ کا نام دیا گیا۔ اچھا نیکسٹ ہے دا ٹرم اولیگارچی، اولیگارچی کا کیا مطلب ہے؟ دا رول آف دا فیو، مطلب تھوڑے سے لوگوں کا حکومت کرنا، اولیگارچی جو ہوتا ہے دا رول آف فیو۔ نیکسٹ ہے which term is used for the doctrine of elimination of war by individual and collective action، تو اسے کہتے ہیں پیسیفزم، مطلب ایسا عمل جس میں کوئی ایک انڈیویجول یا کچھ لوگوں کا گروپ کولیکٹیولی یا انڈیویجولی طور پر وہ جو مطلب جنگ ہے اس کو ختم کر دیں، ایلیمینیشن آف وار یعنی کہ ہو جائے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پیسیفزم، اس چیز کو نام دیتے ہیں پیسیفزم۔ اچھا اس سے اگلا سوال ہے کہ دا ٹرم پرسونا نان گریٹا، دا ٹرم persona non grata is used for a diplomatic envoy not welcomed in the host country، a diplomatic envoy not welcomed in a host country، تو اسے کہتے ہیں persona non grata، یعنی کہ ایک انسان ہے مطلب جس طرح اگر کوئی انڈیا کا ڈپلومیٹک بندہ یعنی کہ انڈیا کا فارن افیئر والا بندہ ان کا وہ پاکستان کے اندر آتا ہے اور تو اس کو اگر صحیح طرح سے ویلکم نہیں کیا جاتا تو اس کا ہم کہتے ہیں پرسونا نان گراٹا۔ نیکسٹ ہے دا ٹرم پلیبیسائڈ، پلیبیسائڈ سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ پلیبیسائڈ کا کیا مطلب بنے گا؟ واٹ از دا ٹرم پلیبیسائڈ از یوزڈ فار، دا ٹرم پلیبیسائڈ مین ووٹس آف دی انٹائر الیکٹریٹ آن اے ڈسٹنکٹ ایشو، مطلب جتنے بھی جو الیکٹریٹ ہوتے ہیں کسی ایک کنٹری کے وہ کسی ایک ایشو کے اوپر متفق ہو جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں پلیبیسائڈ۔ جس طرح مثال کے طور پر انڈیا اور کشمیر کا معاملہ ہے تو اگر انڈیا جو ہے یہ پلیبیسائڈ کی اجازت دیتا ہے اور کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آزادی یا پاکستان کو
چوز کرتے ہیں تو وہ اس چیز کے اندر ان کی جو مطلب حق خود ارادیت جو ہے وہ پلیبیسائڈ کے تحت ڈیسائیڈ ہو جائے گی. نیکسٹ ہے دا ٹرم پلوٹوکریسی. دا ٹرم پلوٹوکریسی سے کیا مراد ہے؟ گورنمنٹ رن بائی ویلدی پیپل. مطلب امیر لوگ جو ہوں اگر وہ کسی گورنمنٹ کو چلا رہے ہوں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پلوٹوکریسی. نیکسٹ ہے دا ٹرم پریروگیٹو. پریروگیٹو سے کیا مراد ہے؟ دا ٹرم پریروگیٹو دا ایکسکلوسیو رائٹ اور پریویلیج انجوائڈ بائی اے پرسن اور باڈی. مطلب کوئی ایک انسان یا کوئی ایک باڈی جو ہے وہ خاص قسم کے ان کے حقوق یعنی کہ ان کے خاص قسم کے کچھ رائٹس ہیں یا ان کے خاص قسم کی کچھ سہولتیں دی جا رہی ہیں جو وہ انجوائے کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پریروگیٹو. اس چیز کو پریروگیٹو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے دا ٹرم پروٹیکٹریٹ. دا ٹرم پروٹیکٹریٹ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ اے ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ which looks to another strong state for its protection. A dependent state which looks to another strong state for its protection. مثال کے طور پر کہ جب پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ملی ٹھیک ہے تو اس وقت اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ تھا سیکیورٹی. تو ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم نے امریکہ کے ساتھ الحاق کیا, یو ایس اے کے ساتھ ہم نے الحاق کیا, ہم نے سیٹو اور سینٹو جیسے ان کے ساتھ منصوبے یعنی کہ سائن کیے تاکہ ہماری جو پروٹیکشن ہے ملٹری اور اکانومیکلی وہ امریکہ جو ہے وہ کر سکے. تو اس چیز کو ہم یہ جو ٹرم ہے یہ استعمال ہوتی ہے پروٹیکٹریٹ. نیکسٹ ہے دا ٹرم پروٹوکول. پروٹوکول سے کیا مراد ہے؟ ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس. پروٹوکول سے مراد ہے ڈپلومیٹک ایٹیکیٹ یعنی کہ ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے, ان کے کیا یعنی کہ اصول ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیہیو کرنے کے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر, تو اس کو کہا جاتا ہے پروٹوکول. نیکسٹ ہے واٹ از دا ٹرم کیورم اسٹینڈ فار. کیورم سے کیا مراد ہے؟ فکسڈ منیمم نمبر آف ممبرس ووز پریزنس از اسینشیل فار پروسیڈنگ. کیورم کا مطلب ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ لوگ جن کی مطلب موجودگی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اسینشیل ہوتی ہے پروسیڈ کرنے کے لیے. کیورم سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر یعنی کہ ایک ہماری جو پرائم منسٹر کی جو کابینہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی ایک قانون پاس کرتی ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کو مطلب پریزیڈنٹ سے سائن بھی کروا لیتی ہے تو وہ 4 مہینوں کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ والا قانون. لیکن اس کو 4 مہینے کے بعد یہ والا جو قانون ہے یہ اسے اسمبلی سے پاس کروانا ہوتا ہے. تو یہ جو اس نے 4 مہینے کے لیے قانون پاس کیا ہوتا ہے یہ اس نے کیورم کے ذریعے پاس کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے زیادہ لوگ نہیں ہوتے کہ وہ وقتی طور یعنی کہ فوراً اسمبلی کا اجلاس بلوا کے اس قانون کو پاس کرے. لہٰذا کیورم سے مراد ہے کہ کم از کم اتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس ہوں کہ آپ نے جو مسئلہ پیش کرنا ہے اس کو پروسیڈ کیا جا سکے, اس کو حل کیا جا سکے. نیکسٹ ہے دا ٹرم اسپوائلز سسٹم. اسپوائلز سسٹم سے کیا مراد ہے؟ ایلوکیٹ امپورٹنٹ آفیشیل ٹو دا لائل ممبرز آف دی پارٹی. ایلوکیٹنگ امپورٹنٹ آفیسز ٹو دا لائل ممبرز آف دی پارٹی, اسے کہتے ہیں اسپوائل سسٹم. مطلب اپنے جو امپورٹنٹ آفیسز ہوتے ہیں وہ اپنے لائل ممبر کی پارٹی کی طرف شفٹ کر دینا, اسے کہتے ہیں اسپوائلز سسٹم. نیکسٹ ہے دا ٹرم اسٹیچویٹ. دا ٹرم اسٹیچویٹ جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لاز میڈ بائی اے پارلیمنٹ وچ آر بائنڈنگ آن آل سبجیکٹس آف دی کنٹری. ٹرم اسٹیچویٹ سے کیا مراد ہے؟ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا لا پاس کرتی ہے جس میں اس ملک میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بائنڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی شمولیت ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ لا سب کے لیے ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچویٹ. STATUTE اسٹیچویٹ. نیکسٹ ہے دا ٹرم سوزرینٹی. SUZERAINT. دا ٹرم سوزرینٹی سے کیا مراد ہے؟ رائٹ آف جنرل کنٹرول اوور اے سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. مطلب جو ایک سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ نہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہوتی ہے اور نہ ہی وہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے. تو ایسی اسٹیٹ کے اوپر اپنا جنرل کنٹرول رکھنا اسے ہم کہتے ہیں سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. مثال کے طور پر
جو چائنا کے اندر ہانگ کانگ کا علاقہ ہے وہ چائنا کے لیے ایک سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے، اور 1947 کے بعد وہ اسی کا ہی علاقہ ہو جایا گیا، اور 2047 تک یہ اس کا اپنا علاقہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے دا ٹرم ٹوٹلیٹیرینزم۔ ٹوٹلیٹیرینزم جو ہے یہ ٹرم کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ ٹرم ٹوٹل پاور کنسنٹریٹڈ ان ون گروپ اینڈ نو رائیول پارٹیز ٹالریٹڈ۔ دوبارہ سنیں، دا ٹرم ٹوٹلیٹیرینزم سے کیا مراد ہے؟ ٹوٹلیٹیرینزم سے مراد ہے کہ ٹوٹل پاور کنسنٹریٹڈ ان ون گروپ اینڈ نو رائیول پارٹیز ٹالریٹڈ، مطلب ساری کی ساری جو پاور ہے وہ صرف ایک ہی گروپ کے اندر جو ہے وہ پائی جائے، اور کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہ کرے، تو مطلب اس کو کہتے ہیں ٹوٹلیٹیرینزم، یعنی کہ ایک ہی بندے کی پارٹی ہو اور بس آل ان آل وہی ہو کسی ایک ملک میں حکومت کرنے والا۔ نیکسٹ ہے ٹرائیکا۔ دا ٹرم ٹرائیکا از یوزڈ فار، ٹرائیکا سے کیا مراد ہے؟ رشین پرپوزل ٹو ریپلیس یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل ود a 3 نیشن ایگزیکٹو کونسل۔ دا ٹرم ٹرائیکا سے کیا مراد ہے؟ دا رشین پرپوزل، یعنی کہ رشیا کے ملک کا جو ایک پرپوزل ہے ٹو ریپلیس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیکریٹری، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا سیکریٹری چینج کرنے کے لیے رشین پرپوزل جس کے ساتھ 3 نیشن ایگزیکٹو کونسل بھی انکلوڈ ہو، تو یہ ٹرائیکا کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا ٹرم یونی کیمرل۔ یونی کیمرل سے کیا مراد ہے؟ کہ جب صرف ایک ہی لیجسلیٹو ہاؤس ہو، یعنی کہ جس طرح پاکستان میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے، لہٰذا یہاں اگر صرف نیشنل اسمبلی ہو یا صرف سینٹ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ون ہاؤس یا یونی کیمرل۔ اچھا، نیکسٹ ہے دا ٹرم وائٹ پیپر۔ دا ٹرم وائٹ پیپر از یوزڈ فار، وائٹ پیپر کی ٹرم سے کیا مراد ہے؟ A detailed policy statement issued by a government with regard to a matter of considerable public importance۔ دوبارہ سنیں، وائٹ پیپر کی ٹرم سے کیا مراد ہے؟ ایک ڈیٹیلڈ پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشوڈ بائی اے گورنمنٹ، جو ایک گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اس حوالے سے ود ریگارڈ ٹو اے میٹر آف کنسیڈریبل پبلک امپارٹینس، یعنی کہ لوگوں کی امپارٹینس کو، یعنی کہ پبلک امپارٹینس کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ جو کوئی گورنمنٹ ایشو کرتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں وائٹ پیپر۔ نیکسٹ ہے ہینڈنگ اوور کرمنلس بائی ون گورنمنٹ ٹو اندر، یعنی کہ ایک گورنمنٹ جو ہے وہ جب کسی مجرم کو ایک گورنمنٹ سے دوسری گورنمنٹ کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ایکسٹریڈیشن۔ نیکسٹ ہے ایگریسو پیٹریٹزم ود کنٹیمپٹ ٹورڈز ادر نیشن، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کوونزم، یعنی کہ کسی یا ایسی حب الوطنی جس میں نفرت بھی ہو دوسرے ملکوں کے لیے یا دوسری اقوام کے لیے، تو اسے کہتے ہیں کوونزم۔ نیکسٹ ہے which term used to describe well-to-do businessman comes from Japanese words meaning great lord or great prince، تو اسے کہتے ہیں ٹائکون۔ دوبارہ سنیں، وہ کون سی ٹرم استعمال ہوتی ہے جو ڈسکرائب کی، یعنی کہ استعمال ہوتی ہے کسی بزنس مین کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں ٹائکون، یعنی کہ بزنس ٹائکون۔ نیکسٹ ہے کہ ففتھ کالم سے کیا مراد ہے؟ ٹریشری، یعنی کہ غداری کرنا، کسی ملک کے ساتھ غداری کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹریشری، یعنی کہ ففتھ کالم کہلاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔